الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ اس موضوع پر تقریر سن رہے تھے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب مومن کون ہے. وہ مومنین جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں. اس پر تفصیل سے ہم لوگوں نے گفتگو کی اور آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ جن مومنین کو یہ صفات حاصل ہیں وہی مومنین اصل میں جنت الفردوس کے وارث ہیں. وراثت میں جنہیں جنت الفردوس ملنے والی ہے، وارث اس شخص کو کہتے ہیں جو موروث کے مال کا مالک ہوتا ہے. یعنی وارث کو ملکیت تامہ حاصل ہوتی ہے اس مال کے اندر. لہذا جنت الفردوس کا جو اصل میں مالک ہوں گے وہ مومنین اور مومنات ہوں گی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، جس کا تفصیل سے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. آج ہم اور آپ ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر موضوع کا تعلق کہیں نہ کہیں دین سے ہی ہے. ہر موضوع کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی فلاح اور بہبودگی سے ہی ہے. جس موضوع کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پر آپ سے گفتگو کی گئی ہے اس موضوع کو آپ سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اتاریں. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی موضوع کے انتخاب کا کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہوئے. اور یہ اصلاحی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ جمعہ کے دن آپ سے خطاب کیا جاتا ہے ہر مسجد میں. اسی لیے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اس کا تعلق کسی دوسرے موضوع سے نہ ہو. ہر موضوع کا تعلق دوسرے موضوع سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے دین کی بنیاد پر، اصلاح حال کی بنیاد پر. لہذا آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے. اس موضوع پر میں اس سے پہلے بھی 2 جمعہ کے اندر خطاب کر چکا ہوں. ایک عید کے بعد والے جمعہ میں اور ایک بقرعید کے بعد والے جمعہ میں. اسی موضوع کو آج پھر دہرانے کا ارادہ ہے، اور دہرانے کا بھی جو ارادہ ہے وہ کسی خاص مقصد کے ہی تحت ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اور کوئی موضوع میرے پاس نہیں ہے. دیگر بہت سے موضوع پڑے ہوئے ہیں جس پر ہم اور آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس موضوع پر بیان ہو سکتا ہے. لیکن ایک خاص موضوع کو بار بار دہرانا کیوں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کی حکمت اور مصلحت کو بھی سمجھ لیجیے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ مومنوں سے، آپ مسلمانوں سے بار بار وعظ و نصیحت کرتے رہا کیجیے. یعنی مومنین کو ان کے حال پر آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمیشہ دین کی باتیں آپ کو ان کو بتلاتے رہنی ہیں. اگرچہ آپ کو بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے،
یا لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں یا لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بار بار گفتگو کرتے رہیں، بار بار وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ جو نصیحت ہے، جو نصیحت آمیز باتیں ہوتی ہیں وہ مومنین کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، مومنین اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی مومن کی ایک خاص صفت ہے کہ جب اس کے سامنے اچھی باتیں کی جائیں گی تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کہیں ہمارے ایمان کے اندر کمی تو نہیں ہے، یا ہم جس ایمان کے دعوے دار ہیں اس پر ہم مکمل طریقے سے تو کہیں ایسا نہیں ہے ہو رہا کہ ہم اتر نہیں پا رہے ہیں۔ ہمیں ان موضوعات پر غور کرنا ہوگا۔ تو بار بار کسی موضوع کو اگر بار بار بولا جا رہا ہے تو اس کا خاص مقصد یہ تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے، تاکہ آپ اس خاص موضوع سے فائدہ اٹھائیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ موضوع ہے تعلیم، وہ موضوع ہے علم حاصل کرنا، وہ موضوع ہے سماج کے اندر تعلیم کے لیے کوشش کرنا، وہ موضوع ہے اپنے آنے والے نونہالان قوم و ملت اور آنے والی نسلوں کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی فکر کرنا۔ موضوع کیا ہے؟ علم ہر ایک مسلمان حاصل کرے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ لفظ کل کا استعمال کیا گیا اور کل جو ہے جس بھی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کے ہر ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے خواہ وہ مرد کی شکل میں ہو، خواہ وہ عورت کی شکل میں ہو، خواہ وہ بچے کی شکل میں ہو، خواہ وہ جوان یا بڑھاپے کی عمر کو ہو، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے علم بچپنے کی عمر میں حاصل نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ جوانی کے بعد آپ کے اوپر سے فریضہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی علم حاصل کرنے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور روح یہاں سے پرواز کر چکی ہوگی تب جا کے یہ وقت ختم ہو جائے گا کسی چیز کے حاصل کرنے کا یا کسی چیز کے سلسلے میں کوشش اور صحیح کرنے کا۔ جب تک جسم کے اندر جان باقی ہے تب تک علم حاصل کرنے کا موقع باقی ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تب تک ایمان لانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آخری وقت میں بھی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے اور وحدانیت کے جو تقاضے اس کو پورا کر لیتا ہے تو وہ بھی مومنوں میں شمار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وقت طے نہیں کیا گیا ہے کہ عمر ایک سیما طے کر دیں گے کہ کسی عمر میں علم حاصل کریں گے، جو ان سے بڑے ہو گئے ان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے حاصل نہیں کیے، بلکہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اب دیکھیے کتنا علم کا حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ کیا یہ کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سارے علوم کو وہ حاصل کرے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہر شخص سماج کا تمام علوم کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائے، زندگی کے جو دوسرا نظام پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی ایک خاص قسم ہے جس کو حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی علم ہے اس کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب علی قدر الکفایہ، جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے اتنا تو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کا مفہوم اور فرض چلیے گا، خواہ وہ بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، خواہ وہ بچہ ہو۔ میری یہ بات کسی خاص طبقے کو رکھ کر نہیں ہو رہی ہے، میں مخاطب ہر مسلمان سے ہوں۔ تو ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ کہا گیا ہے دین کی اتنی بنیادی باتوں کا جاننا اور حاصل کرنا اور اس کا علم لینا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، جس سے وہ
جس سے اس کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو سیکھنا فرض ہے آپ کے اوپر. روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حج کرنا جن مسلمانوں پر فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا جو ان کے اوپر فرض اور واجب اور ضروری ہے. آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان آپ کا کچھ تقاضا ہے ایمان کا. توحید پر آپ کا ایمان کیسا ہو، رسالت پر آپ کا ایمان کیسا ہو، آخرت پر آپ کا ایمان کیسا ہو، تقدیر پر آپ کا ایمان کیسا ہو، اس کو جاننا اور سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض و ضروری ہے. یعنی بنیادی باتوں کا جاننا جس سے آپ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو سمجھ سکیں، یا بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو کہیں آپ پیش کر سکیں، یا بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں فرض اور عائد کی جاتی ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اتنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے. رہا کسی علم کے اندر مہارت حاصل کرنا، کسی علم کو اس کے آخری درجے تک حاصل کرنا، کسی بھی سبجیکٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچنا، یہ فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ قوم میں ہر وقت، مسلمانوں میں ہر وقت اچھے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مسلمان ڈاکٹر بن جائے یہ فرض اور واجب ضروری نہیں ہے، بلکہ قوم کا ایک طبقہ ایسا تیار ہو جو ڈاکٹری کے پیشے کو اختیار کرے. قوم میں ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، تو ایسا نہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری کوئی انجینئر بنے، لیکن قوم کے طبقے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انجینئر کے پیشے سے وابستہ ہو. قوم کی حفاظت کے لیے فوجوں کی اور مجاہدوں کی ضرورت ہے، لہذا مسلمان قوم کے اندر ایک طبقہ ایسا پائے جانا ضروری ہے جو اس پیشے کو اختیار کرے. قوم کو ملک چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت ہے، حکومت چلانے کے لیے قائد کی اور لیڈروں کی ضرورت ہے، تو قوم کے طبقے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں لگے. سارے طبقے کے اوپر ساری ذمہ داریاں اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بحیثیت مسلمان پیدا کیا گیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہر فرد پر انڈیویجولی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، اس کے مطابق اس کو حاصل کرنا، اس کا علم لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا کہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے. کیا کھل کر سامنے آیا کہ بنیادی دینی تعلیم کا جاننا، یا کم از کم اتنا اسلام کا جاننا اس کے ذریعے سے آپ کسی دوسرے کے سامنے اسلام کو پہنچا سکیں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اتنا جاننا تو ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ حاصل کیا کیسے جائے گا، اس کے لیے ہمارا اور آپ کا کیا نظام ہے، کون سے ادارے ہیں جس کے ذریعے سے کم از کم ہم میں کا ہر شخص اتنا بنیادی علم حاصل کر لے. اگر اس نے بچپنے میں حاصل نہیں کیا ہے تو جوانی کی عمر میں حاصل کر لے، اگر جوانی کی عمر میں حاصل نہیں کیا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں حاصل کر لے. صحابہ کرام عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اکثر صحابہ کی عمر 30 35 40 کے قریب تھی. حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، حضرت عمر کچھ سال چھوٹے تھے، یعنی ہر ایک کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی. اس کے باوجود جب دین آیا، اسلام آیا تو انہوں نے سیکھا، انہوں نے قرآن کو سیکھا، شریعت کو سیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو انہوں نے سیکھا، سیرت کو جانا، اور صرف سیکھا ہی نہیں اس پر عمل بھی کیا اور پھر لوگوں کو سکھلایا بھی. اسی لیے قرآن، اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. اس طرح کی احادیث وارد کی گئی ہے تاکہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اور صحابہ نے کر کے دکھلایا. صحابہ نے یہ نہیں پیش کیا کہ بھائی اسلام جن احکامات کو لے کر آ رہا ہے یا جو تعلیم دے رہا ہے اس کو حاصل کرنے کی ہماری اب عمر نہیں رہی. کسی صحابی نے یہ عذر پیش نہیں کیا، بلکہ ہر صحابی نے اپنے وسعت کے مطابق دین کو سیکھا اور اس کو جانا، اور اس کے لیے باضابطہ ایک نظام تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے، مسجد نبوی میں جو آپ کا حجرہ مبارکہ ہے، بس حجرہ کے جسٹ سامنے آپ دیکھیں گے ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. آج کل آپ جائیے گا تو ایک چبوترا بنا دیا گیا ہے اتنی اونچائی پر، لیکن وہ چبوترا اصل میں صفہ کا چبوترا نہیں ہے. صفہ کا چبوترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو جس جالی کے ذریعے گھیر دیا گیا چاروں طرف سے، اس گھیرے والے حصے میں آدھا سے زیادہ چبوترا آ گیا ہے. تھوڑا سا چبوترا کا حصہ آپ کو دکھے گا،
थोड़ी सी उसकी ऊंचाई है, और उसके बाद उसने बाज़ाब्ता एक चबूतरा बना दिया है ऊंचाई पर, और ये मशहूर कर दिया है कि वो क्या है, सुफ़ा है। बहरहाल वो जो सुफ़ा है वो पहला मदरसा था, वो पहला मकतब था, वो पहली यूनिवर्सिटी थी, वो पहला कॉलेज था, वो पहला स्कूल था। सहाबा कराम में बाद सहाबा कराम ने अपने आप को सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए वक्फ कर दिया था, और वो सहाबा कराम उसी चबूतरे पर पड़े रहते थे दिन भर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते थे अपने हुजरा से, वो फ़ौरन आप सल्लम से मिलते थे और पूछते थे क्या कोई नई वही नाजिल हुई है या आप कोई नई बात बयान फरमाना चाहते हैं। आप सल्लम फरमाते थे कोई बात, या वही होती थी, सहाबा कराम लिख लेते थे और उसको याद कर लिया करते थे, या ज़ुबानी उसको हिफ्ज़ किया कर लिया करते थे। यानी ये सिलसिला शुरू हो गया है सुफ़ा से ही। पहला मदरसा और पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल दी गई आप सल्लम के बिल्कुल हुजरे के सामने, यानी तालीम हासिल करने की बुनियाद शुरू कर दी गई वहीं तक। वो सिलसिला चलता रहा, चबूतरा के ज़रिए आप देखेंगे फिर मस्जिद में ही सारा निज़ाम होता था। एक वक्त था करने अव्वल में आप जाइएगा इब्तिदाई दौर में इस्लाम के, तो सारा निज़ाम मस्जिदों में था। मस्जिद में ही तालीम होती थी, मस्जिद में ही खानका लगा करती थी, मस्जिद में ही तमाम तरह की अदालत कायम हुआ करती थी, मस्जिद के अंदर ही बाहर से आने वालों मेहमानों के लिए रहने सहने का इंतज़ाम किया जाता था। फिर जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तालीम हासिल करने के मराकज़ को कायम करने का, और जब इस्लामी की हुकूमतें मजबूत होती चली गईं, तो फिर इस्लामी हुकूमतों ने अपने तौर पर इनके लिए मुस्तकिल अलग अलग इदारे कायम किए। तालीम के अलग इदारे, अदालत के अलग इदारे, सियासत के अलग इदारे, मेहमानों के आमद रफ्त के लिए मेहमान खाने का अलग निज़ाम। ये सारा निज़ाम मस्जिदों से निकाल कर बाहर किया गया और सारे निज़ाम को चलाया गया। लेकिन फिर वो वक्त आ गया, आगे बढ़ते बढ़ते हम फिर उस दौर में आ गए कि अब सारा निज़ाम बाहर ठप पड़ चुका है। अब फिर से हमें ये सारा निज़ाम मस्जिद से जोड़ने की ज़रूरत है। सारा निज़ाम तालीम हासिल करने का, लोगों को इस्लाम से मुतारफ़ करने का, दावत के काम करने का, ये सारा निज़ाम दोबारा फिर आपको मस्जिद से जोड़ना होगा। और इसी जोड़ने की एक शक्ल है मस्जिदों के अंदर मकतब का क़याम। मस्जिदों के अंदर मकतब का क़याम इसी जोड़ने की एक कोशिश है, और मकतब का जो क़याम किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि हर महल्ले में एक ऐसा इदारा मौजूद हो। हर शख्स ये काबिल नहीं कि वो सफ़र करके दूर जाकर इल्म हासिल करे। हर शख्स की माशी हालत ऐसी नहीं कि वो अपने बच्चों को बाज़ाब्ता हॉस्टल में रख के, मदरसे में रख के, दूर भेज कर सफ़र की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके उसको इल्म हासिल करवाए। लिहाजा इन तमाम की आसानी के लिए इब्तिदा की गई कि मस्जिदों के अंदर मकतब को कायम कर दिया जाए। और हर महल्ले में मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के सामने कि हमारे पास इल्म हासिल करने का ज़रिया मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि मुसलमान जहाँ भी बसा अपने वसात के मुताबिक उसने मस्जिद की तामीर की, बल्कि ज़ायद की, ज़रूरत से ज़ायद मस्जिदों की तामीर मुसलमानों की, और मस्जिदों के तामीर के साथ साथ मकतब का क़याम भी किया गया और किया जाना ज़रूरी है। अगर कोई मस्जिद मकतब से खाली है तो मस्जिद मुकम्मल नहीं है, और ये तो मकतब का क़याम कर दिया गया, इसीलिए कर दिया गया है ताकि आप इल्म हासिल करें। अगर आप इल्म हासिल नहीं करते तो अल्लाह के सामने आप उज़्र पेश नहीं कर सकते कि हमारे सामने कोई इदारा नहीं था या हमें कोई सिखलाने वाला और बतलाने वाला नहीं था। हर मस्जिद में इमाम है, हर मस्जिद में मुअल्लिम का इंतज़ाम है। आप वहाँ जाएँ और आप सीखें, जितना सीखना आपके ऊपर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। देखिए मैंने जो आयत पढ़ी सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, देखिए कुरान करीम की सबसे पहली वही है, तो जिस चीज़ को पहले रखते हैं उसकी अहमियत होती है। आप आगे जिसका नाम रखते हैं या सफ़ में जिसको आगे खड़े करते हैं उसका और लोगों के मुकाबले में कोई स्टेटस और कोई दर्जा होता है। तो लिहाजा सबसे पहली जो वही नाजिल की गई, उसके बाद नाजिल होने वाली 23 सालों में जो भी वही है उसके मुकाबले में उस वही को एक गुना को अहमियत हासिल है। और उस वही के अंदर जो सबसे पहला लफ्ज़ नाजिल किया गया वो क्या है कि इक़रा, पढ़ो। इसका मतलब है कि दुनिया के सारे कामों में सबसे अहम काम पढ़ना है। इस अहमियत को बतलाने के लिए कुरान ने अपने सबसे पहले जुमला जिस चीज़ को उतारा वो कहा पढ़ो, यानी पढ़ने वालों की तारीफ नहीं की बल्कि हुक्म दिया पढ़ो। इक़रा ये पहले अम्र है अरबी ज़ुबान में, इसका मतलब होता है कि इसको किसी काम का हुक्म दे रहा है। इक़रा मतलब तुम पढ़ो, तू एक मर्द पढ़, यानी बज़ाब्ता एक एक फ़र्द को मुखातब करके कुरान ने सबसे पहले ये बात कही कि तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है, पढ़ो। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं जो भी नाजिल करूँगा, इसके बाद मेरा नबी जो भी तुम्हें बतला कर जाएगा, तुम उसको अगर पढ़ोगे ही नहीं तो तुम उस पर अमल कैसे करोगे? तुम उसको जानोगे ही नहीं तो तुम अपने अंदर बेहतरी कैसे लाओगे?
تم اس کو سیکھو گے ہی نہیں تو تمہارے سماج کے اندر سے برائیاں کیسے ختم ہوگی؟ یعنی جب تک تمہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ کون کام سماج کے اندر اچھے ہیں، کون کام برائی کے ذیل میں آتے ہیں، یہ جب تک تمہیں اس کا علم نہیں ہوگا، اس کی نالج نہیں ہوگی، تو تم کیسے امتیاز کرو گے صحیح اور غلط کے درمیان؟ تم کیسے جانو گے کہ پیسہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ صحیح اور یہ طریقہ غلط ہے، کسی کے ساتھ پیش آنے کا یہ طریقہ صحیح اور یہ طریقہ غلط ہے، سماج میں رہنے کا یہ طریقہ صحیح اور یہ طریقہ غلط ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات اس میں کون طریقہ تم اپناؤ گے تو اس طریقے سے تم اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے، کن طریقوں سے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس کا جب تمہیں علم نہیں ہوگا تو تم کیسے سماج کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہو؟ لہٰذا سب سے بنیادی کوئی کام ہے تو وہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمان کس چیز سے دور ہے تو کس سے ہے؟ پڑھائی سے۔ اور بیگاری میں، جہالت میں سب سے زیادہ آپ کا ہی شمار ہوتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، کل یا پرسوں میں سڑک سے گزر رہا تھا، رات میں تیزی سے جا رہا تھا، اتفاق سے گاڑی سامنے آ کے میں رک گیا، تو رکا تو مجھے ادھر گھومنے کی نوبت آئی، گھوما تو قریب 20-25 لڑکوں کو دیکھا باضابطہ بیٹھ کر، سارے کے ہاتھ میں موبائل اور سب منڈی گاڑے ہوئے۔ یعنی باضابطہ جو وقت ہے تعلیم حاصل کرنے کا، مغرب سے بعد سے لے کے رات کا وقت سکون کا ہو جاتا ہے، دن کے وقت میں گہما گہمی ہوتی ہے، معاش کا مسئلہ ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آدمی سکون میں ہو جاتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، قرآن نے کہا، یعنی لباس میں جو ہم آیا تو آپ ڈھک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لہٰذا رات کا ایسا وقت ہے جہاں آپ تمام چیزوں سے چھپ گئے، آپ ظاہر نہیں ہیں، یہ وقت ہے سکون کا، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے تھے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن اسی وقت سب سے زیادہ وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ جا کر آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ اپنی بربادی کا سامان اسی وقت حاصل کیا جا رہا ہے، سارے ہوٹلوں میں، سارے ریسٹورینٹوں میں، سارے روڈوں پر، سڑکوں پر سب سے زیادہ بھیڑ آپ کو ملے گی مغرب بعد، رات میں سب سے زیادہ آپ کو رش ملے گا بازاروں میں، یعنی جو وقت تھا آپ کو آپ کے لیے فائدے کی چیزوں کو حاصل کرنے کا، اس وقت میں آپ نے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور خود کا ضائع ہو گیا، چلو اس پر تو ندامت ہے ہی نہیں، اپنے بچوں کا فیوچر بھی برباد کیا جا رہا ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہے، ذرا برابر فکر۔ دیکھیے اس مسجد میں مکتب کا نظام کیا گیا، 3-4 مہینے ہو گئے، 3-4 مہینوں کا رپورٹ یہ ہے کہ ایک بھی ایسا طالب علم نہیں ملا مجھے، 2 کو چھوڑ کر، جس کے والدین کو یہ فکر ہو کہ میرا بچہ کچھ پڑھ بھی رہا کہ نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ مکتب جا بھی رہا کہ نہیں جا رہا، میرے بچہ حاضری پوری کر بھی رہا کہ نہیں کر رہا ہے، وہ سبق سنا بھی رہا کہ نہیں سنا رہا ہے، وہ حاضر یہ مجھے بتانا پڑتا ہے، میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بچہ آج نہیں آیا، ان کو پتہ بھی نہیں کہ میرا بچہ پڑھنے جا بھی رہا کہ نہیں جا رہا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اہمیت ہی نہیں دی دینی تعلیم کو، آپ نے بنیادی جتنا علم آپ کو حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض اور ضروری قرار دیا گیا تھا، اس کی اہمیت آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں رہی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا سیلاب ارتداد کا آ رہا ہے، آج مسلم بچیاں زیادہ تر غیر مسلموں سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے قرآن نے صریح طور پر حرام قرار دیا ہے کہ آپ نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں کر سکتے، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ آپ کو پسند ہو، خواہ اس کے اندر کتنے زیادہ قابلیت ہو، خواہ وہ سماج کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، لیکن نکاح کے لیے سامنے والا کا آپ کا ہم مذہب ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بڑا طبقہ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر اپنی پسند کے حساب سے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نکاح میں شامل ہو رہے ہیں۔ نوجوان بچے عام طور پر تعلیم نہیں ہونے کا نتیجہ ہے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ملحد بن کے جا رہے ہیں، تمام مذاہب کو پورے جا رہے ہیں، کسی مذہب پر وہ ٹکنے والے نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے بیٹھ گئے۔ یہ صرف اس بنیاد پر ہو رہی کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی، ہم نے بنیاد سے یہ کوشش نہیں کی، ہمارے سامنے ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ جب آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جب آپ کی بچی کسی اور کے نکاح میں چل جائے گی، پھر آپ پورے محلے میں جو ہے نا آنسو بہاتے پھریں گے، اور یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی اور نقصان ہے، جو آخرت میں نقصان ہونے والا اس سے کہیں گنا بڑا ہوا ہے۔ اللہ کا عذاب تو سخت ہے، جہنم کے بارے میں آپ جا کر پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اس دنیا کا آگ آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، جہنم کو آپ برداشت کر لیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی انسان کے اندر یہ طاقت اور حیثیت ہو وہ جنت کے جہنم کے آگ کو برداشت کر لے۔ تو اس جہنم میں جب ایمان ہی نہیں ہے، تو جنت اور جہنم کا فیصلے کے سلسلے میں ایک لکیر اسلام نے کھینچ دیا ہے، اللہ نے صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں آخر کار تمہیں معاف ہی کر دوں گا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تم جو بدعمالیہ اور نافرمانیاں لے کر آؤ گے اس کی سزا دینے کے بعد، اور سزا کی کیا صورت ہوگی واللہ عالم، لیکن اگر تم تمام تر اچھائیوں کو لے کر آؤ، تمام تر اخلاق کو لے کر آؤ گے، تمام تر قابلیت اور صلاحیت کو لے کر آؤ گے، لیکن اگر تمہارا ایمان میرے اوپر نہیں ہوگا،
تو میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں. قرآن نے صاف کر دیا, یعنی اللہ شرک کے علاوہ ہر طرح کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے, لیکن شرک کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد, ہماری اولاد, ہمارا نسل اگر مشرک بن رہا ہے, اسلام کے دامن سے باہر جا رہا ہے, اس سے زیادہ قابل افسوس کوئی بات مسلمان قوم کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. کہ جو مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے, دوسرے ماننے والوں کو اپنے اندر لے آتی ہے, جس کے اندر یہ کشش ہے کہ اسلام کو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسلام کا ہو کر رہتا ہے. اس مذہب کے ہار کو کوئی نکال کر پھینک کر دوسرے مذہب کا توق اپنے گردن میں ڈال رہا ہے, اور ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دائمی نقصان ہے. آخرت کا جو نقصان ہے وہ دائمی نقصان ہے, دنیاوی نقصان چند دنوں کا ہے. 40 سال, 50 سال, 60 سال, 80 سال, 100 سال آپ زندہ رہیں گے, 100 سال کی تکلیف ہے, لیکن وہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال آپ کو زندہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. کوئی تعین ہی نہیں کب تک رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ آپ کو باقی رہنا ہے. تو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اپنی جنت کے لیے فیصلہ کر لیں, یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اپنی جہنم کا فیصلہ کر لیں. جو آپ تیاری کر کے جائیں گے اسی کے اعتبار سے آپ کو وہاں پھل دیا جائے گا, اسی کے حساب کا آپ کو وہاں اجر اور بدلہ دیا جائے گا. جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. لہذا مکتب کے نظام کو آپ ریڑھ کی ہڈی سمجھیے اپنے ایمان کے لیے, اور مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا یا آپ کو مضبوط کرنا ہے, سماج کو مضبوط کرنا. ہر طبقہ, ہر گھر کا فرد یہ سوچے کہ میرے گھر کے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم ملی ہے یا نہیں ملی, میں اس کے لیے ٹائم نکالوں کسی بھی طریقے سے. آپ کا بچہ صبح سے لے کے شام تک, آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو اسکول بھیجنے کا, ٹائم ہے اس کو کھیل میں بھیجنے کا, ٹائم ہے اس کو گھمانے کا, ٹائم ہے اس کو کھلانے اور پلانے کا, ٹائم ہے اس کے شوق کو پورا کرنے کا. لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو جہنم میں لے جانے والی کون چیزیں اس کو آپ بتلائیں. یعنی گھر میں بھی کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے, خود ماں باپ کو پتہ نہیں تو کیا دے گا وہ بچے کو تعلیم. حالانکہ تعلیم کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور روح ڈالی جاتی ہے, تبھی سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دوران حمل عورت جو کام کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے, ایک تعلیم آیا پڑھنے کے لیے مدرسے میں, حفظ کرنے لگا, 5 پارے تک بہت تیزی کے ساتھ اس نے حفظ کر لیا, اور 5 پارے کے بعد اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا ہے, بہت اٹک رہا ہے وہ. تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں 5 پارہ کی حافظ ہے, اور جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں بلند آواز سے جہرن قرآن پاک کی 5 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی. نتیجہ یہ ہو کہ جب وہ جہرن آواز کی تو اس کا بچہ بھی سن رہا تھا, اور سننے کا نتیجہ کو اسی وقت سے وہ اپنے ذہنوں میں ان آیتوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا. لہٰذا جب اس کے اندر گویا کی طاقت تھی, وہ فوراً ان آیتوں کو اس نے یاد کر لیا اور وہ سنا دیا. لیکن اس کے بعد چونکہ اس کی ماں نے اس کو بتایا ہی نہیں تھا, اور اس کی ماں کے پاس اس سے زیادہ علم تھا ہی نہیں, نتیجہ کو اس کے بعد وہ اٹکنے لگا. لہٰذا والدین خود پہلے اپنے بارے میں غور کرے کہ میرا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت, میرا علم کا کیا معیار ہے, میں نے کتنا دین کو جانا. نہیں جانا تو جانیے. میں نے کیا کہا, ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے وقت تک علم حاصل کرنے کا موقع ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ کون سی بنیادی چیز ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, نماز ہی میری صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, صحیح کرنے میں کتنا وقت لگے گا. 2 دن لگیں گے اگر آپ امام کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے, 2 دن میں آپ کو سکھا دے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. لیکن پوری زندگی آپ سجدے کر رہے ہیں اور قبول ہی نہیں ہو رہی. یعنی صرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ غفلت کا چادر ہے جو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر پڑا ہوا ہے. یہ غفلت کا پردہ, اس کو آپ ہٹائیے. تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنے دین کے سلسلے میں, تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنے تعلیم کے سلسلے میں, تھوڑی سی توجہ دیجیے اپنے بچوں کے سلسلے میں, تھوڑی سی توجہ دیجیے سماج کے سلسلے میں. آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد یہ آپ کو فائدہ مند نتیجہ سامنے آنے رہے گا. اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا, ورنہ جو نقصان ہو رہا ہے نا, اپنی نقصان اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.